بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے، اور خاص کر پاکستان میں بھی وہ لوگ اس پہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا، خواہ وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس پلیٹ فارم پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور تمام لوگ جو بالکل بھی اس فیلڈ کو نہیں جانتے یا جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے وہ بھی اپنے تجزیے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اوپر سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس چینل کو میں نے ٹیون کیا اس تمام چینل پہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو نام نہاد صحافی ہیں، یعنی کہ جو صحافت بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ صحافت کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی بھی موضوع پہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مقصد دلائل کے آپ تڑ باتیں کرنا جانتے ہوں اور آپ صحافی کہلائیں گے، اور یا پھر آپ اپنے پیسے کے لیے یا اپنے روزگار کے لیے اپنے کسی نظریے مخصوص ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ صحافی کہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس پہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں بھرپور روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ صحافت ہوتی کیا ہے یا صحافی کا کام کیا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں صحافت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی کہ افکار سازی، ذہن سازی، لوگوں کی سوچ کی تعمیر، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کی ذات کی تعمیر، اور پھر اس کے علاوہ تخریبی سوچ سے تعمیری سوچ کی طرف لے جانا۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ان تمام میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے، اپنے مفادات کی جو ہے نا کس طرح تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اپنے موضوع کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کشمیر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا ضرور اظہار کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ آواز معاشرے کی بہتری کے لیے ہے اور معاشرے میں مثبت پیغام ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی کرونا ایک مہلک بیماری ہے، لیکن دو رائے اس میں بہت ایکسٹریم پہ ہیں، دو پہلو اس پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور دونوں جو فکریں ہیں، دونوں جو سوچیں ہیں، رویے ہیں، وہ ایکسٹریم سطح پہ ہیں، جبکہ ان دونوں کو معتدل رہنا چاہیے تھا، اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو ذاتی طور پہ آج میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بڑا فلاسفر نہیں ہوں، یا کوئی بھی، میں ایک عام معاشرے کا انسان ہوتے ہوئے عام انسان کی کیا آواز ہے اس کے نقطہ نظر سے یا اس سٹیج سے یا اس درجے سے آپ سے بات کرنے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا صحافی نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا یوٹیوبر یا میں بہت بڑا کوئی اینکر پرسن نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں جیسے آپ ہیں۔ میں صرف عام انسان کی ان تمام لوگوں نے ذہن سازی کر رکھی ہے، یا اس کو ان تمام لوگوں سے کیا اختلاف ہے یا کیا اتفاق ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ آج میں ایک عام انسان ہوتے آپ تک اپنے الفاظ ٹوٹے پھوٹے پہنچاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ پسند کریں گے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جو کرونا وائرس پہ کی تحقیق میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جی اس پہ بالکل بھی جو ہے نا وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلانے کینسر سے، فلان جتنی بھی بیماریاں ڈیزیزز وہ پوری پوسٹ میں نے دیکھی ہیں، اس نے لکھ کے بڑی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں اس سے ڈیلی اتنے مرتے ہیں، اتنے ابھی تک کرونا سے مر چکے ہیں، اور اس کی تعداد اتنی ہے، اس سے کوئی جو ہے نا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جہاں تک پینک ہونے کی ضرورت ہے، خوف و ہراس کی ضرورت ہے کی بات ہے یا ہونے کی ضرورت ہے، وہاں تک میں آپ سے متفق ہوں کہ بالکل اس میں خوف و ہراس اور پینک کسی بھی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی سیکٹر میں پینک ہونا یا خوف و ہراس جو اگر آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ کسی آسان سی چیز کو بھی اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی اس سے جو ہے نا احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں۔ خوف و ہراس کے آڑ میں یہ بتانا شروع کر دیں جی اس سے اتنے لوگ نہیں مرتے۔ آپ ضرور تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جس شخص نے یہ تجزیہ پیش کیا، آپ کو پتہ ہے کینسر ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو کہ ایک دوسرے تک پھیلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے، یا وہ اس طرح نہیں پھیلتی جس طرح، یعنی کہ یہ اچھوت کی بیماری کرونا وائرس سے دیگر طاعون یا جس طرح کی جو بیماریاں جو اچھوت کی، جو ایک دوسرے شخص میں پھیل سکتی ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف نیٹ ورک گروئنگ کرتی ہیں، اور اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جتنی بیماریاں بخار ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ جو آپ کی کتنی عرصہ سے بخار، کینسر، یہ چیزیں جن کی تشخیص ہو چکی ہے، وہ فگر اٹھا کے آپ آج میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیماری سے جو ابھی آغاز میں ہے، جو جس کے انیشل سٹیجز ہیں، جو دنیا میں ابھی پھیل رہا ہے، اس کا پہلا یہ میرے خیال میں بالکل ابھی ان کا اس کا جو ہے نا ٹریلر ہے۔ اگر دنیا اس کے اوپر سیریس نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ کسی کی تخریب کاری ہے یا بیماری ہے، یہ ایک عذاب ضرور ہے، اس کے لیے ہمیں لڑنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ایک آزمائش جو ہے نا آ چکی ہے، اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، یہ کہاں سے نکلا، کیا ہوا، اس پہ بھی انشاءاللہ روشنی ڈالے گی، لیکن آ چکا ہے۔ اب آج چکنے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ آج چکنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جو پہلا گروہ ہے جو وہ ایکسٹریم سطح پہ جا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر سے بھی تھوڑا سا روک رہا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو بالکل لائٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ادارے بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان، ہمارے ملک یا ریاستی، ہمارے آزاد کشمیر کے ادارے کس حد تک فعال ہیں۔
ان لوگوں نے اس بیماری کو جو ہے نا آغاز کے جو ہے نا وہ فگر کو اٹھا کر میچ کیا اور بتایا جی یہ جو ہے نا اس میں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ دیکھیں اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان فگرز کو اٹھا کر اس اچھوت والی جیسی مہلک بیماری جس نے ابھی اب اپنا صرف اپنا تعارف کروایا جو دنیا میں اور اتنی اموات ہو چکی ہیں اور یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماریاں اگر کسی ایک شخص میں یہ پائی جاتی ہے تو یہ بالکل یہاں امکان موجود ہے کہ وہ ساتھ کھڑے 10 لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے اور یوں دیکھتے جائیں یہ ملکوں کے ملک جو ہے نا اس میں لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور پھر آپ سے پوچھا جائے ہاں بھائی اب ذرا اس کا کمپیئر کریں کہ یہ فگر کتنا بڑا ہے. اب دوسرا جو پہلو ہے جی دوسرے لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ مذہبی مت اور اپنی جو علاقائی جغرافیائی تہذیب کی جو متس ہیں ان کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کسے کہانیوں میں جی موت آنی ہے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے جی, موت تو آ جائے گی جی, وہ لوہے کے پنجرے میں بھی جی, وہ زمین کے نیچے بھی جی, وہ آسمان پہ بھی جی, وہ وہاں جو وہ متس آپ کو بیان کرتے جائیں گے. اگر ان سے بات کی جائے بھائی تھوڑا سا دیکھیں گندگی پھیلانے سے گریز کیا جائے, ان کو یہ کہا جائے ماسک کا استعمال کریں, ان سے یہ کہا جائے بھائی جتنے بھی لوگ اس بیماری کے جو ہے نا ایریا سے آئیں ان سے ملنا جلنا یا وہ خود لوگ جو آئیں وہ خود اس کو روک دے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آگے سے اس طرح کی باتیں سناتے ہو جی آپ تو ڈر گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ بھی اصل میں جی آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ توکل کو جو ہے نا یہ لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھ پائیں اور وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنی جہالت کو اپنے ذاتی جذبات کو جو کہ قرآنی جو کہ دین کی تعلیمات کے بالکل منافی ہوتے ہیں ان جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اور ان متس کو سامنے لاتے ہیں جی ہمیں تو اللہ پہ توکل ہے جی, مرنا ہوا فلاں بھی جگہ بھی مر جائیں گے. بھائی اگر آپ نے مرنا ہی ہے, اگر آپ کو خدا پہ اتنا ہی توکل ہے اور اپنی جہالت کو جو آپ خدا کے توکل کی جو ہے نا وہ اس میں آڑ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ جائیں, آپ ریل پٹری سے بالکل بے دھڑک یعنی کہ کوئی بھی احتیاطی تدابیر کیے بغیر جو ہے نا دیکھے بغیر گزرنے کی کوشش کریں آنکھیں بند کر کے جی میں نے تو مرنا ہوا مر جاؤں گا. یہ ایسا نہیں ہوتا. مومن کی فراست ہوتی ہے. ایسے نہیں کہا گیا کہ مومن اپنی فراست سے جو ہے نا وہ تمام حالات کو دیکھتا ہے, مومن کی فراست سے ڈرو. یہ بہت ساری ایسی اسلامی باتیں دینی باتیں جن کو ہم نے سوچنا ہے دیکھنا ہے اور ہم ان کے بجائے دیکھنے ان کے جو ہے نا زیر سایہ رہتے ہوئے ہم اپنے پاس سے کچھ متس گھڑتے ہیں اور کچھ چیزیں گھڑتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم جلسے کرنے جا رہے ہیں, ہم جلوس کرنے جا رہے ہیں. خدارا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے اور پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے صحابہ کی طرف دیکھیے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کیا ان کو بھی ایسے ہی سمجھ آئی تھی. خدا کا توکل ایسا ہی تھا. وہ گھوڑے والی یا وہ اونٹ والی بات آپ نے نہیں سنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم پہلے اس کو رسی سے پراپرلی باندھو, وہاں اس کو باقاعدہ باندھو, اپنے اختیار میں تمہارے پاس جتنی بھی وہ شعور کے اور صلاحیتوں کا جو ہے نا آپ کے پاس اصول ہے اس کو استعمال کر کے پھر خدا پہ توکل کرو. مطلب ایک جیسا کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں, ایک کسان خدا پہ جو ہے نا توکل کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بہترین بیج کا انتخاب کرے گا, بہترین زمین تیار کرے گا اور کیا کرے گا اس میں جتنی بھی کھاد ڈلتی ہے اس میں جتنا بھی گوبر جتنی بھی پانی ہے اس کی نمی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام جو ہے نا ہل کو اچھے طریقے سے جوتے گا, زمین کو تیار کرنے کے بعد وہ بیج اس کے اندر بو دے گا جہاں تک اس کا انسانی طاقت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اللہ پہ توکل کرے گا کہ خدا میں نے اپنی طرف سے جو مجھے صلاحیتیں میسر تھی میں نے استعمال کی اور اب آپ پہ توکل کیا اور اب جو ہے نا جو خدا تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں اور تجھ پہ ہی توکل کرتا ہوں کہ تو میرے اس جو ہے نا اناج کو زیادہ جو ہے نا اگا اور میرے لیے اس کو نفع بخش بنا اور خدا اس کو سلامتی والا وہ اناج عطا کرتا ہے. یہ ہے مومن کی فراست اور یہ ہے شعور کا استعمال. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی جگہ ایک مہذب شہری ہوتے ہیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ اداروں کی ذمہ داریاں, کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. سیلف آئسولیشن آپ کی ذمہ داری ہے, خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محدود کر لیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی. اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر ہم لوگوں کو مسئلہ کیا, ہم نے پرانی جہالتوں سے نکلنا ہے یا نہیں. دیکھیے اگر آپ معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو نیوٹرل ہو کر سیکھنا ہے, بات کو معتدل کرنا ہے, اعتدال پسندی اور منصفانہ طور پہ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا جذبات میں اپنے نظریات کے خلاف جو بات آ رہی ہے اس کو پیش کرنے کے لیے, اس کو منوانے کے لیے آپ نکل آئیں جی یہ توکل ہے, وہ ہم یہ جلسے کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں پھر ہم میں اور جو ایوانات ہے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں بہت سارے ایوانات ایسے ہیں جب ان کو کہیں روڈ کراس کرنی پڑتی ہے. میں نے خود میرا ذاتی مشاہدہ ہے, یا وہ کسی جگہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے لینڈ سلائڈنگ ہے, یہ پانی ہے, اس میں ڈوب مر جاؤں گا, تو ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو فکر کر کے اس چیز کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں اس کا جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں اور جو ہے نا چلو موسٹلی نہیں کرتے لیکن اکثر کرتے ہیں. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. حیوانات تو ہم تو ان حیوانات سے بھی گر گئے کہ ہم حالات کو نہ دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایسی جو ہے نا وہ چیزوں پہ اکسا رہے ہیں جی یہ ماسک نہ پہنی ہے, ادھر آنا جانا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزوں سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے. اس طرح لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی مت پھیلائیں, لیکن خوف و ہراس نہ پھیلانے کی بات سے لوگ ہٹ کر ایسی باتوں کو بھی لوگوں کو بالکل لاپرواہ نہ کیجیے
کہ لوگ جو ہے نا اور ادارے جو ہے نا بالکل ہی وہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا آرام میں آ جائیں اور اپنی ذاتی جو ذمہ داریاں ان سے جو ہے نا جان چھڑا لیں، تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی، جو مجھے ذاتی طور پہ شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چائنا میں جو ہے نا ایک سیاسی سکون کرنے کے لیے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا، اور جبکہ حکومت اس پہ نہیں متفق تھی کہ اس کو بلایا جائے، کیونکہ بات حکمت عملی کی یہی تھی، شعور کی یہی تھی کہ وہ لوگ وہاں رہیں، وہ آئسولیشن تھی، وہ 200 کچھ لوگوں کو لا کر یہاں، یا جو کم و بیش جتنے لوگ بھی تھے اسٹوڈنٹس تھے، وہ جو ہے نا سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو یہاں لا کے 22 کروڑ عوام کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا، یہ کسی لحاظ سے بھی درست فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ لوگ لائے گئے، وہ سیاسی سکون تھی، مجبوری بن گئی تھی، تو جو تفتان کا بارڈر ہے، جتنے بھی زائرین تھے ان کے علاوہ بھی پاکستان چل سکتا ہے، یہ ہمارے لیے محترم ضرور ہیں، معتبر ہیں، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ چل رہا تھا اور چلنا تھا، لیکن جتنے بھی زائرین آئے تو تفتان کا بارڈر بھی بند ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے اس کو لاک اپ کرنا چاہیے تھا، وہاں جو ہے نا وہ سینٹر ایسے آئسولیٹڈ سینٹر وہاں ہونے چاہیے تھے، اور وہاں آئسولیشن وارڈ بنائے جاتے، اور وہ لوگ جو گھروں تک آئے پھر گھروں سے آپ نے ڈھونڈ کر ان کو واپس لایا، اور یہ ساری چیزیں جو تھی میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم پہ آن بنی تو ہمیں جو ہے نا وہ فکر لگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی دوسری جو ہے نا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام میں کہ ریاست جموں کشمیر کو خدا نے جغرافیائی طور پہ اس طرح بنایا تھا کہ یہاں ہمیں بہت کم ایفرٹ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن معذرت کے ساتھ جب دماغ ہی کم ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہ کوئی ہمارے سوشل میڈیا، پہلے تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب وہ خود ایک اینکر پرسن ہے، آج نیوز پہ وہ جو ہے نا وہ پروگرام کیا کرتے تھے بولتا پاکستان کے نام سے، ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی ریاست ہے جو کہ 46 سے 47 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہے، اس کا ذاتی کوئی براڈ کاسٹ چینل نہیں ہے، ذاتی کوئی اس کا سیٹلائٹ چینل نہیں ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ ذرائع ابلاغ کتنے کمزور ہیں، ہم سے ایک جو ہے نا میڈیم ویو ریڈیو اسٹیشن نہیں چل سکا، کوئی جو ہے کہ لوگوں تک آگاہی نہیں ہے اس بیماری کے معاملے میں، اور کوئی جو ہے نا ہمارے اسپتالوں میں اس طرح کا جو ہے نا وہ انتظام ہی نہیں موجود رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 راستے تھے جی ہمارے پاس، برار کوٹ چوکی جو داخلہ تھا، اس کے علاوہ کوہالا چوکی، اس پہ میں آج تک دیکھ رہا ہوں جی پوچھا جاتا ہے منہ اندر کر کے جو ہے نا وہ کہ جی ہاں جی کوئی باعث تو نہیں ہے، کیا ایسے پوچھنے سے کہ ہم محفوظ رہے؟ اس کے علاوہ اپنے 150 200 500 لینے کے لیے اور ڈرائیور گاڑی کو آدھا گھنٹہ وہاں ذلیل کیا جاتا ہے، اگر وہاں 3-4 لوگ والنٹیئرلی کھڑے کر لیے جائیں، اور جو ہے نا اگر آپ کی بس میں اتنا نہیں ہے، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ وسائل جو ہے نا وہ اپنی عیاشیوں پہ، اپنی پرسائز زندگیوں پہ اب ہم لوگ بسر کرنے کے لیے ہماری حکومت، ہمارے جتنے بھی انتظامی ادارے وہ اس کو جو ہے نا وہ ان کے لیے تو وہ سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن جہاں عوام کی سیفٹی، قوم کی سیفٹی کی بات آتی ہے وہاں وہ جو ہے نا وسائل ہی نہیں ہوتے، وہ یہ رویا جاتا ہے جی کہ جی ہمارے پاس بندہ کھڑے کرنے کی یا کوئی ہمارے پاس اکوپمنٹ، بھائی آپ کے پاس آلات کیوں نہیں ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہاں کیا وہ جتنے بھی آلات کو چیک کرنے کے اسکریننگ کے لیے ہیں وہ وہاں نصب ہیں؟ وہ تو پہلے ڈے سے نصب ہونے چاہیے تھے۔ ایک مہذب ریاست بننے کی جو ہم طرف اگر جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھائی بہت سارے تقاضے ان کو بھی پورا کیا جائے۔ ہم تو نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ ہم فلاں کشمیر کو آزاد، فلاں خطہ آزاد، بھائی جو ملا ہے اس کا کیا حال ہے؟ بات تھوڑی لمبی ہوگی جی، اگر پروگرام میں دوران گفتگو کسی قسم کی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، معذرت رہا ہوں، خدا کی ہم معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے جی، خدا میری ریاست کے، خدا میرے ملک پاکستان کے جو ہے نا تمام حالات میں سلامتی نازل فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور خود اعتدال پسندی کے ساتھ، شعور کے استعمال کے ساتھ زندگی کے راستے اور فیصلے کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجیے، خدا نگہبان۔